دانیال عزیز صاحب، چونکہ پہلے ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ذرا ہم آپ کا لے لیں اس پوری بجٹ کی صورتحال پر. وزارت اکانومی کے معاملات کو بھی آپ بڑی قریب سے دیکھتے ہیں. اس پر آپ کا کیا ایک اوور ویو ہے؟ جو اتحادی جماعتوں کے یا اپوزیشن جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ کتنے جائز ہیں؟ کس حد تک ان کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹیکنیکل پوائنٹس کا ایشو نہیں ہے جی، اور پوائنٹ سکورنگ کا بھی ایشو نہیں ہے. جو بنیادی طور پر بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی گمبھیر وقفے میں شامل ہو رہا ہے، جس کے تحت جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو درست سمت میں لانے کے لیے یا کھائی میں سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی پختہ زیرک اور سمجھدار اور تجربہ کار ہاتھ چاہیے، جو کہ نہ صرف معاشرتی معاملات کو جانتا ہو بلکہ انتظامی امور کو سمجھتا ہو. میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہمیں یہ فیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ منسٹریاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی اور اس سے پیسوں کا صرفہ کیا جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اگر یہ منسٹری آپ ختم کریں گے تو فورتھ وتھ آپ کو سول سروس ریفارم کرنا پڑے گا. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پاکستان کی حکومت کی، جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں جن کو چیئر پرسن بنا دیا اس ڈاؤن سائزنگ کمیٹی کا. اور میرے خیال میں اسی لیے ان کو بنایا ہے کیونکہ یہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ 2 مہینے میں تیار کر کے، ابھی بھی تو انہوں نے صرف 75 دن دیے ہیں، تو اس کو 2 مہینے میں تیار کر کے تو بجٹ میں اناؤنس کر دیتے. اور بلاول صاحب تو بار بار یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ 17 منسٹریاں میں نے ختم کر کے 300 ارب دینا ہے. تو وہ تو ورکنگ ویسے ہی ان کے کولیشن پارٹنر کے پاس، تو وہ ان کو فراہم کر دیتے، اس کی تھوڑی بین میں سیدھی کر دیتے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ انتظامیہ کے ہاتھوں کت پتلی ہیں یہ سیاسی جماعتیں ساری، اور انتظامیہ جو ہے وہ مسائل کا حصہ بن چکی ہے. وہ مسائل حل کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک ویژن کے ساتھ جس کو تجربہ ہو، جو ایک اکانومسٹ ہو، جس کو گورننس کا تجربہ ہو، جس نے ریفارمز کی ہوں نیشنل، یہ وہ پاکستان کو سنبھالا. دانیال صاحب، اس وقت جو وزیر خزانہ ہے وہ تو کوئی روایتی سیاستدان بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. انہیں ان کی ایکسپرٹی کی وجہ سے ہی وزارت خزانہ کا یہ منصب دیا گیا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کو اس معاشی مجھدار سے نکالیں گے. تو ان کے پاس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پلاننگ کا فقدان ہے یا ویژن ان کا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے؟ اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کو نالج بیس ہی نہیں ہے جی، ان کو تجربہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 2.7 کھرب روپے جو ہیں وہ ٹریلین روپیز جو ہیں یہ لیٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ہم نے ایک امینڈمنٹ کر دی ہے ایف پی آر کے ایکٹ میں، اس میں ڈی جی لا کی پوسٹ کریٹ کر دی ہے. اب وہ آدھے ہمیں جون سے پہلے مل جائیں گے. وہ بھائی کس دنیا میں پھر رہے ہو تم؟ تمہیں سمجھ ہے کہ یہ کیوں لیٹیگیشن میں گئی ہوئی ہے؟ یہ تو محکمہ خود کرواتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی 590 ارب روپے چوری کے ہیں، وہ ہم نے واپٹا سے حاصل کر لینے ہیں. ابھی اپریل میں جو لیسکو ہے بالکل ان کے ناک کے تلے، اس میں 34.7% چوری ہوئی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جبکہ یہ 9 مہینے سے پروگرام چلا رہے ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے، جی یہ چوری ختم کرنی ہے. ان کو کیا پتہ بیچاروں کو؟ ان کو اندازہ، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ منسٹریاں جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد واپس کیوں بنی، ان کے نئے نام رکھ کے کیوں بنائی گئی. 18ویں ترمیم میں تو ختم کر دی گئی تھی، تو پھر ان کو اثر نو کیوں دوبارہ تعینات کیا گیا؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پیداوار تھی. ان کو یہ بھی نہیں پتا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا گہرا کام ہے، کتنا سنجیدہ کام ہے، کتنا سوجھ بوجھ کا کام ہے. آپ کو تو تاریخ جو ہے وہ حفظ ہونی چاہیے پچھلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.